اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البروج میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن کی قسم اللہ نے کھائی، وشاہد و مشہود، اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک ہوئے۔ اب ادھر ہلاک تو وہ مسلمان ہوئے تھے، قتل تو وہ مسلمان ہوئے تھے جن کو گڑھوں میں ڈالا گیا، لیکن ادھر اللہ فرما رہا ہے کہ دراصل وہ خندقیں کھودنے والے ہلاک ہو گئے، قتل اصحاب الاخدود، کہ انہوں نے تو ان مسلمانوں کو ایک بار موت دی تھی، صرف ان خندقوں میں ان گڑھوں میں پھینک کر۔ اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت جب ان کو جہنم میں پھینکے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو بار بار اس تکلیف سے گزارے گا، ان کو موت بھی نہیں آئے گی، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اس جہنم میں جب پھینکوں گا اور ان کی جب یہ کھالیں سڑ جائیں گی تو میں ان کو ایک نئی کھال دے دوں گا، یعنی کہ وہ نہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک ہوئے، النار ذات الوقود، جس میں آگ تھی بہت ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود، کہ جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ ایمانداروں سے جو کچھ کر رہے تھے دیکھ رہے تھے، یعنی کہ وہ بادشاہ اور اس کے وزیر کناروں پر بیٹھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کو گڑھوں میں پھینکا جا رہا ہے، کس طرح ان پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے اور ان کو آگ میں دہکایا جا رہا ہے۔ وہ کناروں پر بیٹھ کر اس پر لطف اندوز ہو رہے تھے، وہ ان کو دیکھ رہے تھے اور اللہ ان کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ تبارک نے فرمایا کہ وہ ایمانداروں سے جو کچھ کر رہے تھے ان کو دیکھ رہے تھے اور لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان سے اسی بات کا بدلہ لے رہے تھے کہ وہ اللہ زبردست خوبیوں والے پر ایمان لائے، یعنی کہ وہ اسی بات پر ان کی جان لے رہے تھے کہ وہ تمام مسلمان جو ہیں اللہ پر ایمان لائے اور اسی پاداش میں ان کو آگ میں جلا دیا گیا۔ یہ اسی بات کا بدلہ، جس نے یہ کائنات بنائی ہے اس کو ماننے پر ہی ان کو آگ میں دہکایا گیا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ کہ جس کے قبضہ میں آسمان اور زمین ہے اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم کیا اور پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی زمانے میں بھی اپنے ماننے والوں کو نہیں بولتا۔ یہ واقعہ کم و بیش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 40 سال پہلے کا ہے، اور قرآن مجید کے مکمل ہونے پر یہ واقعہ پورے 100 سال پہلے کا ہے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ایمان والے لوگوں کو نہیں بولے اور ان کا ذکر سورۃ البروج میں فرما دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ میں اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا، اور ان کی قربانیوں کا میں کل بروز قیامت ان کو بدلا دوں گا، اور جنہوں نے ان پر ظلم کیا ان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور ان کو جلاؤں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے جس طرح کے بھی حالات ہوں، جس طرح کی بھی پریشانیاں ہوں، تنگ دستیاں ہوں، کسی بھی صورت میں ہم دین حق سے پیچھے نہ ہٹیں، دین حق کی تبلیغ سے پیچھے نہ ہٹیں، دین حق کی اشاعت سے پیچھے نہ ہٹیں، اور ہر وقت تیار ہوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کے لیے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں اگر غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اللہ ہم سب کو
اس دنیا اور آخرت میں فلاح عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔